عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ 2 دنوں میں جنوبی غزہ کے نصر ہسپتال سے 2 بچوں سمیت 32 سنگین مریضوں کو منتقل کیا ہے۔ WHO کے ترجمان طارق جسر نے منگل کے روز جنیوا میں ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ تقریباً 130 بیمار اور زخمی مریض اور کم از کم 15 ہیلتھ ورکرز اسپتال کے اندر ہیں۔ WHO نے ان کی حفاظت اور بہبود پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خبردار کیا کہ بیماروں اور زخمیوں کو زندگی بچانے والی طبی نگہداشت میں رکاوٹ مزید اموات کا سبب بن سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے صحت کے ادارے نے کہا کہ خان یونس میں واقع نصر ہسپتال پر 14 فروری کو اسرائیلی فوج کے حملے کے بعد کام بند ہو گیا تھا۔ WHO نے کہا کہ نصر ہسپتال میں بجلی اور پانی نہیں ہے اور طبی فضلہ اور کوڑا کرکٹ بیماریوں کی افزائش کا سبب بن رہا ہے۔ وہاں کی صورتحال کو دہلانے والی قرار دیتے ہوئے WHO کے اہلکار کرس بلیک نے کہا کہ ہسپتال جلی ہوئی اور تباہ شدہ عمارتوں میں گھرا ہوا ہے اور وہاں ملبے کی بھاری تہہ جمی ہوئی ہے جس میں کوئی سڑک محفوظ نہیں ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ نصر ہسپتال کو ختم کرنا اور منہدم ہونا غزہ کے صحت کے نظام کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ جنوب میں دیگر سہولیات پہلے ہی زیادہ سے زیادہ صلاحیت کی حد پر کام کر رہی ہیں اور بمشکل مزید مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کے قابل ہیں۔ طارق جسر نے کہا کہ WHO کی توقع ہے کہ غزہ میں نصر ہسپتال اور دیگر صحت کی سہولیات محفوظ اور دوبارہ تعمیر و مناسب طریقے سے فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب جنگ بندی ہو اور صحت کے کارکنوں، مریضوں اور انسانی ہمدردیوں کے لیے بلا روک ٹوک رسائی ہو۔ پاکستان میں اب حکومت سازی کی راہیں ہموار ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نواز PMLN، پاکستان پیپلز پارٹی PPP نے مرکز میں مخلوط حکومت بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں پارٹیوں کے لیڈروں نے منگل کی رات میں مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ دونوں پارٹیاں اقتدار میں اشتراک پر اتفاق کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس حکومت بنانے کے لیے قومی اسمبلی میں مطلوبہ نشستیں ہیں۔ دونوں جماعتوں کے درمیان کئی روز تک جاری بات چیت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف دونوں پارٹیوں کے مشترکہ امیدوار ہوں گے اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صدر کے عہدے کے لیے مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ 100 سے زائد نشستیں حاصل کرنے والے آزاد امیدواروں کو حکومت بنانے کی دعوت دی گئی تھی لیکن وہ مطلوبہ تعداد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مسلم لیگ، اتحاد پاکستان پارٹی جیسی دیگر جماعتوں نے حکومت بنانے کے لیے PMLN اور پیپلز پارٹی کی حمایت کی ہے۔ حکومت کے لیے آگے کی راہ چیلنجنگ ہونے کی بات قبول کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ اتحاد اور رکاوٹوں کا سامنا کرنے اور ان کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والی حکومت ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرے گی۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اہم آئینی عہدوں کی تقسیم کی تفصیلات کا اعلان آنے والے دنوں میں کیا جائے گا۔ کولکتہ BJP لیڈر اگنی مترا پال کے ذریعے ایک سکھ IPS افسر کو خالستانی کہے جانے پر سخت تنقید کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ BJP یہ سمجھتی ہے کہ ہر پگڑی والا خالستانی ہے۔ تقسیم کی سیاست نے آئین کے حدود سے باہر انہیں پہنچا دیا ہے۔ BJP لیڈر کے اس بیان کے بعد کلکتہ اور آسنسول میں تنظیموں نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ بنگال اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شوبھیندر ادھیکاری کلکتہ ہائی کورٹ سے سندیش کھالی جانے کی مشروط اجازت ملنے کے بعد آج سندیش کھالی کا دورہ کیا۔ اس کے ساتھ BJP لیڈر اگنی مترا پال بھی ہیں۔ BJP وفد کے پہنچنے سے قبل سندیش کی کھالی کے اس علاقے میں دفعہ 144 کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ پولیس افسر اور پولیس فورسز نے BJP وفد کو روکنے کی کوشش کی۔ پولیس فورسز کی قیادت میں ایک سکھ IPS افسر کر رہے تھے۔ اس موقع پر BJP لیڈر نے مبینہ طور پر سکھ آفیسر کو خالستانی کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ سارا معاملہ موقع پر موجود نیوز میڈیا کے کیمرے میں قید ہو گیا ہے۔ ممتا بنرجی نے ایکس ہینڈل پر اس ویڈیو کو لوڈ کرتے ہوئے BJP کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس ویڈیو میں BJP لیڈر اگنی مترا پال IPS افسر بشیشر سنگھ SIB کو خالستانی کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ اس کے جواب میں آفیسر اگنی مترا پال سے کہتے ہیں کہ میں خالستانی ہوں کیونکہ میں پگڑی پہن رکھا ہوں۔ کیا تم میرے مذہب پر سوال کر رہے ہو؟ میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ اس کے جواب میں اگنی مترا پال اس کی تردید کرنے یا پھر معذرت کرنے کے بجائے وہ آفیسر سے کہتی ہیں کہ آپ ایک پولیس افسر ہیں، اپنا فرض ادا کریں۔ منگل کی دوپہر سندیش کھالی میں پولیس افسر اور اگنی مترا کے درمیان گرما گرم الفاظ کا تبادلہ ہوا۔ بشیریت کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ میں خالستانی ہوں، میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ دونوں ایک خبر بالی ووڈ سے۔ بالی ووڈ کے میگا اسٹار شاہ رخ خان اپنے سپر ہٹ فلم جوان کے لیے بہترین اداکار کا ایوارڈ جیت چکے ہیں۔
میڈیا کے مطابق 20 فروری کو ممبئی میں دادا صاحب پھالکے انٹرنیشنل فیسٹیول ایوارڈ 2024 کی تقریب منعقد ہوئی، جہاں شاہ رخ خان کو ان کی فلم جوان کے لیے بہترین اداکار کے لیے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شاہ رخ خان نے اپنا ایوارڈ وصول کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام جیوری ممبران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے بہترین اداکار کے لیے ایوارڈ کے لائق سمجھا۔ بہت سال ہو گئے مجھے بہترین اداکار کا ایوارڈ نہیں ملا، تو ایسا لگنے لگا تھا کہ اب کبھی مجھے یہ ایوارڈ نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ بہترین اداکاری کا ایوارڈ ملنے پر میں بہت خوش ہوں، مجھے ایوارڈز بہت اچھے لگتے ہیں، میں ایوارڈز کے معاملے میں تھوڑا لالچی ہوں۔ بالی ووڈ کنگ نے ایوارڈ ملنے پر جوان کے ہدایت کار، پروڈیوسر، ساتھی اداکار، رائٹرز اور فلم کی کاسٹ اور عملے کے ارکان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ شاہ رخ خان نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ مداحوں نے میرے کام کو پہچانا، لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک فنکار کا کام اہم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ارد گرد موجود تمام لوگوں کی محنت سے ہی کوئی بھی شاہکار تیار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سخت محنت کرتا رہوں گا اور ہندوستان و بیرون ملک رہنے والے مداحوں کا اپنے کام سے خوش کرتا رہوں گا، پھر اس کے لیے چاہے مجھے اپنے کردار میں برا آدمی بننا پڑے یا اچھا آدمی بننا پڑے، انشاءاللہ میں محنت کرتا رہوں گا۔ متحدہ عرب امارات UAE میں سگریٹ پینا لوگوں کے لیے بھاری جرمانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اماراتی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات نے بچوں کے ارد گرد سگریٹ نوشی روکنے اور کم عمر افراد تک تمباکو سے متعلقہ مصنوعات کی فراہمی روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں میں سگریٹ نوشی ایک عام سی بات ہے، جبکہ ای سگریٹس کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے۔ UAE کے ماہرین نے کہا ہے کہ تمباکو نوشی نہ کرنے والے افراد کے پاس تمباکو نوشی کرنے سے دوسروں کی صحت پر بھی منفی اثرات پڑتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق تمباکو ہر سال 80 لاکھ سے زیادہ افراد کو موت کا سبب بنتا ہے، جن میں سے ایک اندازے کے مطابق 13 لاکھ افراد سگریٹ پینے والے افراد کے دھوئیں کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے متحدہ عرب امارات میں بچوں کے ارد گرد سگریٹ نوشی روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ میڈیا کے مطابق بچوں کی موجودگی اور سفر کے دوران 12 سال سے کم عمر بچے کی موجودگی میں سگریٹ نوشی سختی سے منع ہے۔ قانون کے مطابق کسی بند علاقے یا کمرے میں بچوں کی موجودگی میں سگریٹ نوشی پر 5000 درہم جرمانے کی سزا ہے۔ علاوہ ازیں بچوں کو تمباکو کی مصنوعات بیچنے یا ایسا کرنے کی کوشش کرنے والے افراد کو 3 ماہ کی قید و 15000 درہم جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق تمباکو کی مصنوعات بیچنے والے کو خریدار سے ان کی عمر 18 سال ہونے کا ثبوت فراہم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ تمام سزائیں اور جرمانے نشہ آور مشروبات بیچنے والوں پر بھی نافذ العمل ہیں۔ اور آخر میں ایک دلچسپ خبر، گریپ وائن نامی ہندوستانی پلیٹ فارم پر 43,50,000 ہندوستانی روپے سالانہ تنخواہ لینے والے ایک شخص مفت کھانا دینے والی کمپنیوں کے متعلق عجیب و غریب دریافت کر رہے ہیں۔ گریپ وائن کے مالک سومل ترپاٹھی نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر صارفین کی پوسٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کیا ہے، جس میں انہوں نے ایسی کمپنیوں کے متعلق پوچھا تھا جو مفت کھانا فراہم کرتی ہوں۔ انہوں نے اس پوسٹ میں لکھا ہے کہ وہ باقاعدگی سے جم میں ٹریننگ کرتے ہیں، ان کی تنخواہ سالانہ 43 لاکھ بھارتی روپے سے زیادہ ہے اور ان کا 4.5 سال کا تجربہ ہے۔ ان کے کھانوں پر ہونے والے اخراجات کافی زیادہ ہیں، اس لیے وہ ایسی کمپنی کی تلاش میں ہیں جو 4 وقت کھانے کے اخراجات برداشت کر لے۔ انہوں نے پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ وہ ایسی کمپنی میں جانا چاہ رہے ہیں جو عمدہ پروٹین غذائیں اور 4 وقت کا کھانا فراہم کرتی ہوں، اس لیے انہوں نے گوگل میں انٹرویو کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ ایکس پوسٹ میں سومل ترپاٹھی نے لکھا ہے کہ انہیں بمشکل ایسے ہی لوگ دکھائی دیتے ہیں جن پر ان کی ترجیحات اور مستقبل کے انتخابات واضح ہوں۔ ان کی نئی نوکری ڈھونڈنے کی وجہ سادہ سی ہے اور وہ ہے اچھا کھانا۔ واضح رہے کہ گریپ وائن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر صارفین اپنے کیریئر کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔